پوسٹر پر اعلان کے مطابق 4 منٹ بچے ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ میں اس پہ 1 0 بڑھا سکتا ہوں۔ اور اس سے بھی پہلے ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ 12 بجے کے بعد پروگرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو فجر پڑھیں گے نہیں، اور اگر پڑھیں گے تو فجر میں مزہ نہیں آئے گا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے پروگرام ہمارے فطرت کے مطابق ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اکرم الشہداء بالحیاة الباقیات وانعم علیہم بنہر وجنات والصلاة والسلام علی صاحب الشفاعات وعلى آلہ واصحابہ الذین هم اعلی الدرجات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ تمہید کا وقت نہیں ہے، موضوع ہے حسینیت اور یزیدیت۔ تو حسین کا تذکرہ ہو جائے اور یزید کے کچھ کالے کارنامے بتا دیے جائیں تو موضوع مکمل ہو گیا۔ یزید کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک بھی حدیث نہیں مائی کلال دکھا سکتا ہے کوئی، لیکن حسین کی زندگی رسول اللہ کی زندگی کا ایک چیپٹر، ایک باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کسی بھی شخصیت کو جاننے سے پہلے اس کی پیدائش، اس کی وفات جاننا ضروری ہے۔ شعبان سن 4 ہجری میں حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے، اور 10 محرم 61 ہجری کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب گوڑا بھاگ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حسین کی پیدائش کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہاری پیدائش یاد آ جاتی ہے۔ اب دیکھو رسول اللہ کے میلاد پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، ابو ہریرہ حسین کا میلاد پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسین جب تمہاری پیدائش ہوئی تو تمہارے نانا جان جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گھر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، تمہاری ناف کاٹی۔ ناف، ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے تو یا تو دایا ناف کاٹتی ہیں، نرسس کاٹتی ہیں، اور یا تو بڑی بوڑھیاں کاٹتی ہیں، مگر قربان جائیے حسین کی ناف پہ، حسین کی ناڑی پہ پیارے آقا علیہ السلام ناڑی کاٹ رہے ہیں۔ حضور کی ناف کٹی کٹائی تھی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے شہزادے، اپنے نواسے کی ناف اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تھے تو ان کی ناف پہلے کاٹ دی گئی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام تنبیہ فرما رہے ہیں اپنی شہزادی اور اپنے داماد کو کہ ہمارے بچوں کے معاملے میں ہم پہ سبقت نہ کیا کرو۔ تو ناف کاٹی، اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے حسین کو اپنے آغوش میں لیا،
اپنی گودی میں لیا. اب آمنہ کے چاند کی گودی میں فاطمہ کا چاند جلوگر ہے. منظر کتنا دلکش ہے. علماء تشریف رکھتے ہیں، عربی عبارت کے وہ مزے لیں گے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قد خضبتہما دمن، اے حسین تم نے اپنے نانا جان کے ہاتھوں کو خون سے بھر دیا. خون سے بھر دیا کیا مطلب؟ ایک آدمی گورا ہوتا ہے اور ایک کے گورے پن میں تھوڑی سی سرخی ہوتی ہے جسے ملاحت کہتے ہیں. صرف سفید سفید انسان نہیں اچھا لگتا، سفیدی میں سرخی ہو تو دل کو بہت بھاتا ہے. حسین کتنے خوبصورت کہ نانا جان کے ہاتھوں میں ہے تو ایسا لگ رہا کہ جیسے نانا جان کے ہاتھوں میں گلاب چل گیا ہو. اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے قد طفل فیک، اے حسین تمہارے منہ میں تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا. ہم جو منہ سے نکالے وہ تھوک. نبی اور امتی کا فرق دیکھیے. مگر پیارے آقا علیہ السلام کے اس کو تھوک نہیں کہہ سکتے، بے ادبی ہو جائے گی، لعاب دہن کہیں گے. سبحان اللہ. تو جب لعاب مصطفیٰ حسین کے منہ میں پڑا، وہ لعاب مصطفیٰ کہ جابر کی ہانڈی میں پڑ گیا تھا تو ایک لشکر نے ہانڈی کا کھانا کھا لیا، کم نہیں پڑا. پوچھا جابر کتنے لوگ تھے؟ تو کہا تعداد کیوں پوچھتے ہو، جتنے بھی ہوتے کھاتے. تقریباً 1700 یا 1400 کی تعداد آتی، سب نے کھا لیا. عبداللہ ابن عتیق کو حضور نے ایک مشن پہ بھیجا تھا ایک یہودی کا کام تمام کرنے کے لیے. وہ رات کے وقت مشن پورا کرنے کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے اور اندازہ نہیں ملا اور ایک دو سیڑھی پہلے ہی زمین پہ پیر پڑ گئے اور پیر فریکچر ہو گیا. اس حال میں بھی انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور لنگڑاتے ہوئے اپنے مسیحا کے پاس آئے. ہمارے ہاں کسی پیر فریکچر ہو، خاص کر کسی ادھیڑ انسان کا، تو 40 دن پلاسٹر تو بنتا ہے، کم سے کم 4 ہفتے 6 ہفتے تو بنتا ہے، تب صحیح ہوتا ہے. پھر بھی ابھی پورا دم مت لگانا، بیساکھی لے لینا، کچھ دن چلنا، یعنی 3 سے 4 مہینہ کا پروسیس ہے. مگر قربان جائیے لعاب مصطفیٰ کا. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پڈلیوں پہ فریکچر پیر پہ لگا دیا اور ان کا پیر ایسے جڑ گیا جیسے پہلے ٹوٹا ہی نہ ہو. ایک خاتون کا بچہ کنویں میں گر گیا تو کوئی ڈول تلاش رہا ہے، کوئی رسی تلاش رہا ہے، مگر خاتون دوڑتے ہوئے اپنے مسیحا کے پاس پہنچ گئی. رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پہنچ گئی. یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میرا لاڈلا کنویں میں گر گیا. آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کنویں میں اپنا لعاب پاک ڈال دیتے اور کنویں کے پانی کو ابال ہوتا ہے اور وہ بچہ باہر آ جاتا ہے. کتنی برکتیں بتائیں. زمزم اگر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی ٹھوکروں کی نسبت حاصل ہے زمزم کو، تو لعاب مصطفیٰ کی بھی نسبت حاصل ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بار زمزم کا پانی لیا اور منہ میں لگایا، یعنی جھوٹا کیا اور اس میں ڈال دیا. اب جو بھی قیامت تک زمزم پیئیں گے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن سے فیضیاب ہوں گے. میں تو کہتا ہوں زمزم میں شفا آئی اسی لیے کہ اسے قلب مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، بلکہ زمزم کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کا سینے مبارک چاک کیا گیا تو آپ کے دل کو جس پانی سے دھلا گیا وہ زمزم کا پانی تھا. تو رسول اللہ نے زمزم کو اپنا دل دیا ہے اور قیامت تک امت مصطفیٰ اب زمزم کو اپنا دل دیتی رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. وہ حضرت ابو ہریرہ جو یہ حدیث نقل کرتے ہیں ان کے علم کا کمال یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر میرے سینے میں جو علوم چھپے ہوئے ہیں اگر میں انہیں بتا دوں تو صحابہ کے سینے بھی نہیں جھیل پائیں گے، تلواریں نکل آئیں گی.
جنگ چھڑ جائے گی، مگر قربان جائیے حسین کے علم پر۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو حضرت ابو ہریرہ جیسا عالم صحابی، علامہ صحابی بیان کرتا ہے، اے حسین ثم تکلم بکلام لا ادری ما ہو، اے حسین آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالنے کے بعد آپ کے نانا جان نے آپ سے ایسی زبان میں گفتگو کی جسے یا تو نانا نے سمجھا یا تو نواسے نے سمجھا۔ ابو ہریرہ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سی بات تھی، کون سی زبان تھی۔ کہ حسین کی پیدائش، حسین کا مقام دیکھیں، یزید پہ کوئی بتا سکتا ہے کچھ؟ کتنے بھی یزید نوازی کر لے، مر جائے گا، 7 پشتیں کھپ جائیں گی، ایک روایت بھی ٹوٹی پھوٹی ضعیف بھی نہیں ملے گی یزید کی فضیلت۔ پیارے آقا علیہ السلام سونگھا کرتے تھے حسنین کریمین کو، فرماتے تھے ہما ریحانتایا من الدنیا، حسین اور حسن میرے دنیاوی پھول ہے، اور پھولوں کو سونگھا جاتا ہے، طبیعت باغ باغ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کہ ملت جو ہے ایک باغ کی طرح ہے، اور اس باغ کے بڑے حسین پھول حسین ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو جنتیوں کے سردار ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب اس حدیث کی لمبی شرح ہے، آدھا گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا، میں بہت تیزی سے وہ حق و باطل کا جو معرکہ ہے، معرکہ کربلا، وہاں حسینیت کی صورت میں نظر آتی ہے اور یزیدیت کی صورت میں نظر آتی ہے، وہ میں اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ اور نچوڑ تاریخ تبری کی روشنی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ امام حسین، جب بھی اہل بیت کو آپ پڑھیں گے غیروں کی کتابوں سے، ایسا لگے گا کہ اہل بیت اور صحابہ میں ٹھنی رہتی تھی، جبکہ صحابہ کرام اہل بیت کو بہت دل و جان سے چاہتے تھے۔ صرف 4 مثالیں میں دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں یعنی ان کے اہل بیت کے حقوق کی حفاظت کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قسمیہ کہ مجھے میرے گھر والے اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے گھر والے محبوب ہیں۔ یہ نسبت رسالت کا کمال ہے۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی، لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام کے عقد میں آ گئی تو بیٹی نہیں کہا کرتے تھے، امی جان کہا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، یمن کے گورنر کچھ سلے ہوئے کپڑے بھیجتے ہیں ریڈی میڈ۔ اس زمانے میں کپڑوں کی بہت اہمیت تھی۔ جن کی عمر 40-45 کی وہ اپنا بچپن یاد کریں، پہلے کس کے پاس زیادہ کپڑے ہوا کرتے تھے؟ کپڑوں میں دنیا بھر کے جوں رینگا کرتے تھے، ڈٹرجنٹ وغیرہ تھے نہیں، بہت کم کپڑے ہوا کرتے تھے، مانگ کر کے عام طور سے لوگ شادیوں میں جایا کرتے تھے۔ تو 1400 سال پہلے کیا حالت رہی ہوگی؟ تو کپڑوں کی بڑی اہمیت تھی، تو یمن کے گورنر نے مدینہ والوں کو، مدینہ کے باشندوں کے لیے کپڑے بھیجے۔ فاروق اعظم تک جب پہنچ گئے تو مسجد میں جمع کیا اور کہا جس کے سائز کا جو کپڑا بن پڑے وہ پہن کے جائے۔ اب سب بھونے پہن لیا، حضرت عمر کو دعا دینے لگے۔ عمر نے کہا خوش ہو گئے؟ لوگوں نے کہا ہاں خوش ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے لیکن میں تو خوش نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا اے عمر آپ نے اپنی رعایا کو پہنایا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا خوشی ہو تو کیسے ہو، اس لیے کہ شہزادگان مصطفیٰ کے سائز کا کوئی جوڑا ہے ہی نہیں۔ مصطفیٰ کے شہزادوں نے جب نہیں پہنا تو بھلا عمر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ فوراً لیٹر لکھتے ہیں یمن کے گورنر کو کہ فوراً حسنین کریمین کے سائز کا جوڑا منگایا جائے، اور فوراً حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب جوڑا آ جاتا ہے فاروق اعظم شہزادگان مصطفیٰ کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد اپنے ہاتھ سے جوڑا پہناتے ہیں۔ جب شہزادوں نے جوڑا پہن لیا تو اب فاروق اعظم کی خوشی کا اندازہ کریں۔ عمر فاروق کہتے ہیں العانا ثلج صدری، اب عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔
یہ عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا. شہزادوں کو جوڑا پہنا رہے تو عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا. مگر یہی حسین ہے کربلا کی سرزمین پر جب ہے آخری شخص ہیں جو بچے ہیں حق و باطل کے مارکے میں. اب جانے والے ہیں کہ بیویوں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ مجھے شہید کرنے کے بعد یہ یزیدی ہمارے جسم سے پیرہن تک نکال لیں گے تو میری لاش کہیں برہنہ نہ ہو جائے, ہمارے خاص جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ چھپے رہیں, اس کے لیے کوئی لنگوٹ سل دو. خواتینیں کپڑا لے کے آتی ہیں کہ ہمارے سرتاج کیا اس سے ہم سل دیں. حضرت امام حسین ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس میں کڑھائی تھی, کڑھائی کو کھرچ کھرچ کے نکالنے لگتے ہیں. خواتین پوچھتی ہیں میرے سرتاج آپ کیوں بگاڑ رہے ہیں اس کپڑے کو؟ تو امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یزیدی جو دنیا کے حریص ہیں مجھے شہید کرنے کے بعد جہاں میرے آبا کو, میرے قمیص کو, میرے اماموں کو اتارے, کہیں اس کپڑے کی کڑھائی دیکھ کر کے یہ اس کپڑے کو بھی نہ اتار لیں. تاریخ کربلا شاہد ہے, تاریخ تبری میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یزیدیوں نے امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جہاں آپ کے لاش کو برہنہ کیا, آپ کے جبہ کو اتارا, ازار کو اتارا, امامہ اور ٹوپی کو اتارا, وہیں ان ظالموں نے اس لنگوٹ یا انڈرویئر کہہ سکتے ہیں اس چیز کو بھی اتار لیا اور لاش حسین کو برہنہ کر دیا. کیا یزیدیت کے بارے میں بات کرو گے؟ ابھی پیارے آقا علیہ السلام کے وصال کے 50 سال ہوئے ہیں اور اتنا برا حال ہو گیا دنیا کے کتوں کا کہ نواسہ مصطفیٰ اور شہزادگان مصطفیٰ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. تو خیر, حضرت عثمان غنی اور اہل بیت رسالت کا کتنا زبردست اٹیچمنٹ تھا. حضرت عثمان غنی کو جب بلوائیوں نے مصر سے آئے ہوئے لوگوں نے چاروں طرف سے شہید کرنے کے لیے گھیر لیا تو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے آپ کے دروازے پہ جن لوگوں کا پہرا تھا ان میں علی مرتضیٰ کے بیٹے حسن مجتبی اور حسین اعظم شہید کربلا کا بھی نام تھا. تو یہ خالو تھے نا حسنین کریمین کے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اور جب شہید ہو گئے تو حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے شہزادوں کو تھپڑ مارا. کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا, وہ بلوائی بیک ڈور سے پیچھے کے سائیڈ سے آ کر کے اور حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. خود مولا علی جن کے بیٹے حسنین کریمین, صفین کی جنگ ہوئی, جمل کی جنگ ہوئی, حسنین کریمین اپنے والد کے شانہ بشانہ لڑے, دو ہاتھ کیا مخالفین علی سے, لیکن علی مرتضیٰ ایک طرف دشمن پہ نگاہ ایک ہوتی تھی, دوسری نگاہ حسنین کریمین پہ ہوا کرتی تھی. اگر دیکھتے کہ تھوڑے وقت کے لیے بھی شہزادے علی مرتضیٰ سے الگ ہو گئے ہیں تو اللہ کا شیر دشمن کو چھوڑ کر کے اپنے شہزادوں کے پاس پہنچ جاتا اور کہتا تم دونوں رسول اللہ کے نواسے ہو, رسول اللہ کی نشانی ہو, علی مرتضیٰ کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا کرو. تو خود علی مرتضیٰ اتنا احترام کرتے تھے ان شہزادوں کا. حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد حسن مجتبی جب خلیفہ ہوئے اور جب صلح کرنے لگے تو امام حسین کی بالکل مرضی نہیں تھی کہ یہ صلح کریں, لیکن حدیث رسول پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا ابن ہادہ سید, میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو مسلمانوں کے 2 گروہ, یعنی حضرت علی کے ساتھی بھی مسلمان تھے, حضرت امیر معاویہ کے ساتھی بھی مسلمان تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ زبان رسالت کہہ رہی ہے. حضرت حسن نے جس سے صلح کی ہماری اس سے صلح ہے اور رہے گی, یہی ہمارا طریقہ ہے. اور امام عالی مقام جس سے ٹکرائے اس سے ہم قیامت تک ٹکراتے رہیں گے. حسینیت اور یزیدیت کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی. تو امام عالی مقام کا کہنا تھا کہ بھئیہ صلح نہ کرو ان لوگوں سے, لیکن امام حسن مجتبی نے کہا کہ اگر بیچ میں آؤ گے تو تمہیں بند کر دوں گا کمرے میں اور اس وقت تک بند رکھوں گا جب تک کہ یہ صلح کا کام طے نہ ہو جائے. جب دیکھا کہ بڑے بھیا کی یہی مرضی ہے تو آپ بھی شامل ہو گئے اور پھر اچھے تعلقات ہو گئے. پورے 10-20 سال تک خلافت اسلامی میں خوب فتوحات ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ پہ بھی اٹیک کیا گیا, حملہ کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے. ایک جنگ میں تو یزید کمانڈر ان چیف ہے اور امام حسین بھی اس جنگ میں شامل, قسطنطنیہ کی جنگ میں. خوب اتحاد تھا, عام الجماع کہا گیا جب حضرت حسن مجتبی نے صلح کر لی, چونکہ اب پورے دنیا اسلام کا ایک خلیفہ, ایک
حاکم رہ گیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تو یہ ایسی روایت تھی کہ نہ ابو بکر کے زمانے میں اس کی مثال ملتی ہے، نہ حضرت عمر کے زمانے میں، نہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، نہ علی مرتضیٰ کے زمانے میں. یعنی کسی نے اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ و جانشین نہیں بنایا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے مشورے پہ، حالانکہ ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے، مسلمانوں میں سویل وار ہوا تھا، خانہ جنگی ہوئی تھی، تقریباً 80 سے 90 ہزار لوگ لقمہ اجل بن گئے، شہید ہو گئے فریقین میں سے. یہ سوچ کر کے پھر سے نہ خانہ جنگی چڑھ جائے اور فتوحات کا جو سلسلہ اب شروع ہوا کہیں رک نہ جائے، انہوں نے کہا کہ لڑائی نہ رہے خلافت کی اور بیٹے کو جانشین بنا دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن تک یزید کا فسق و فجور صراحت کے ساتھ نہیں پہنچا تھا، اور یہ ہوتا ہے پورے محلے میں بیٹا بدنام ہوتا ہے لیکن باپ کو پتہ نہیں چلتا، گھر والے سب سے بعد میں جان پاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گورنروں کو لکھ دیا کہ اس کی بیعت لی جائے. جب حجاز میں ان اساطین امت کے پاس، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کے پاس، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، حضرت ابن عباس کے پاس، حضرت امام حسین کے پاس، جن میں زیادہ تر خلیفہ زادے ہیں اور امام حسین تو نبی زادے ہیں، جب ان کے پاس یہ بات پہنچتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ناہنجار بیٹے کو، فاسق و فاجر بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے خم ٹھوک کر کے کہا کہ ہمارے جیتے جی کبھی ایسا کام نہیں ہوگا جو نہ تو رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، نہ ابو بکر کے زمانے میں ہوا، نہ عمر کے زمانے میں ہوا، نہ عثمان کے زمانے میں ہوا، نہ علی کے زمانے میں ہوا، ہم کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جہاندیدہ تھے، صلح پسند تھے. جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی پیشکش کی تو حضرت امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھجوا دیا کہ لو صلح کی شرائط تم خود لکھ لو، جو تم کہو گے مجھے وہ ساری چیزیں منظور ہیں. تو انہوں نے کوئی تعرض نہیں کیا ان حضرات سے، اور جب انتقال فرمانے لگے تو وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ ان کے ساتھ لحاظ کرنا، حسین کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرنا. البتہ اتنا ضرور کہا عبداللہ ابن زبیر وہ شخصیت ہیں جو لومڑی کی طرح کلوٹے دے کے شیر کی طرح حملے کریں گے، وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، جب تمہارے مقابل میں یہ آ جائیں تو عبداللہ ابن زبیر کو مت چھوڑنا. خیر، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے رجب کے مہینے میں، اور یزید خلیفہ بن کر، حاکم بن کر کے براجمان ہوتا ہے اپنے باپ کی جگہ پہ، تو ظاہر سی بات بغیر محنت مشقت کے اسے حکومت ہاتھ میں آ گئی تھی. اس نے سوچا یہ 4-5 لوگ میری بیعت کیوں نہیں کرتے، میں بیعت کرا کے دم لوں گا. تبری کی روایت ہے کہ مدینہ کے گورنر ولید کو، وہ ولید بن عتبہ کو لکھتا ہے کہ ان حضرات کو، عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی کو بلا کر کے بیعت لی جائے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کا تو انتقال ہو گیا تھا، امام علی مقام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں ایک اور بات ہے، لوگ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں تھا، ابن زیاد نے یہ سب کرایا. یزید کا دامن بالکل خون حسین سے پاک ہے. ارے اس کے مگرمچھ کے آنسو ہیں. تبری کی روایت ہے کہ اس نے چوہے کے مثلو اذن الفارہ کا لفظ آیا ہے، چوہے کے کان کے مثل لیٹر میں ایک اور اٹیچ کر دیا لیٹر کہ اگر یہ حضرات بیعت نہ کریں تو ان کا کام تمام کر دینا. یہ تبری کی روایت ہے. تو یزید چاہتا تھا کہ راستے کے جو روڑے ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں اور یزید کا راستہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے، کوئی اس کی مزاحمت کرنے والا نہ ہو، کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہو. خیر، جب ولید بن عتبہ کے پاس یہ خط پہنچتا ہے، ولید بن عتبہ اور مروان کے درمیان 36 کا آنکڑا تھا. مروان سوچ رہا تھا اسے مدینہ کی گورنری ملے گی، لیکن ولید بن عتبہ کو گورنری مل گئی. مروان نے کہا ٹھیک ہے تو حکومت کر، میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا اور تیری ہر چیز کی خبر میں یزید کو پہنچاؤں گا. ولید بن عتبہ نے بہت برا بھلا کہا کہ تو میرے کام میں روڑے اٹکانے آیا ہے، تو مجھے نہ کام کرے گا اور مجھے کرنے دے گا. لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا، مروان بڑا جہاندیدہ تھا، بڑا تجربے کار تھا، اس کے پاس ایکسپیرینس کا ڈھیر تھا. بلایا، مروان سے کہا اب کیا کرنا چاہیے. مروان نے کہا 1 منٹ لیٹ کیے بغیر فوراً حسین کو بلاؤ، عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر تو عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں یا حج کرنے گئے ہوئے ہیں، یہ 2 لوگ موجود ہیں، ان 2 لوگوں کو بلوایا جائے. ولید ابن عتبہ حضرت عثمان غنی کے پوتے جن کی عمر کم تھی انہیں بھیج دیتا ہے مسجد نبوی شریف میں. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ اور حضرت حسین ابن علی دونوں حضرات بیٹھے
ہوئے ہیں، وہ سلام کرتا آنے والا شخص اور کہتا ہے کہ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ آپ حضرات کو طلب کر رہے ہیں، یاد فرما رہے ہیں۔ یہ لوگ سلام کا جواب دیتے اور کہتے ہیں چلو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ آپس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین کی زبان پر ایک ساتھ آ جاتا ہے کہ شاید جناب امیر کا وصال ہو گیا ہے، اسی لیے ہمیں اس وقت بلاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ڈیوٹی ٹائم تو ہے نہیں، یہ اس کے بیٹھنے کا وقت تو ہے نہیں، اس وقت بلانے کا مطلب کوئی ایمرجنسی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، لیکن حسین تم بھی نہ جانا، اس لیے کہ مجھے تمہاری جان پہ اندیشہ ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں میں گھر میں چھپ کے بیٹھنے والا نہیں، میں جاؤں گا، ہاں البتہ احتیاطی تدبیر کر کے جاؤں گا، اور اپنے 80 جیالوں کو حضرت حسین ابن علی اپنے ساتھ لے کر کے گورنر ہاؤس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور دروازے کے قریب 80 جیالوں 70 یا 80 کی تعداد ہے۔ کہتے ہیں اگر دیکھو کہ اندر آواز بلند ہو رہی، شور ہو رہا ہے، تو گارڈ وغیرہ کی پرواہ مت کرنا، اندر گھس جانا، سمجھ جانا کہ اندر لڑائی ہو گئی، اور اگر اندر سے آواز نہ آئے تو جب تک میں آ نہ جاؤں تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ امام علی مقام جب پہنچ گئے تو دیکھا کہ مروان بھی بیٹھا ہوا ہے اور ولید بن عتبہ، دونوں میں 36 کا آنکڑا رہتا تھا۔ تو کتنی پازیٹیو تھنکنگ تھی حضرت امام علی مقام کی، یہ نہیں کہا کہ ارے بھیا کب سے صلح ہو گئے، بلکہ یہ کہا کہ اتحاد اختلاف سے بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو بھی ملا دے۔ اس کے بعد ولید بن عتبہ وہ خط پہنچا دیتا ہے یزید کا کہ دیکھو تمہارے عمزاد نے، تمہارے چچیرے بھائی نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، بیعت کر لو۔ امام علی مقام فرماتے ہیں مجھ جیسا آدمی چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا ہے، اور واپس آنے لگتے ہیں۔ مروان کہتا ہے ولید حسین کو جانے مت دینا ورنہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کا سر قلم کر دے۔ امام علی مقام اب ذوالفقار حیدری کو بے نیام کر دیتے ہیں، لہرا کر کے کہتے ہیں مروان کس میں ہمت ہے کہ میری گردن قلم کرے، کیا تو کر سکتا ہے یا تیرا امیر کر سکتا ہے؟ ولید بن عتبہ منت سماجت کرتا ہے کہ امام آپ جائیے اور خوب قاعدے سے غور کر لیجئے اور کل رات پھر آئیے گا۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات مکہ مکرمہ سے کوچ کر جاتے، مدینہ طیبہ سے کوچ کر جاتے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، اور امام علی مقام ایک رات کے بعد اپنے اہل بیت کو لے کر کے صرف حضرت محمد بن حنفیہ جو آپ کے سوتیلے بھائی تھے وہ رہ جاتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ بہت سمجھاتے ہیں کہ بھیا آپ یہیں رہیں، کہیں نہ جائیں، آپ یہیں بیٹھ کر کے اپنی خلافت کے لیے کوشش یہ کریں، لوگوں کو خطوط روانہ کریں، اگر لوگ آپ کی بیعت کر لیتے ہیں تو اچھی بات، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو آپ کی عزت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ امام علی مقام ان کی نصیحت کو پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں بھیا میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ جاتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں کیا معاملات ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مکہ جائیے، مگر خدا را کبھی کوفہ جانے کا ارادہ مت رکھیے گا، اس لیے کہ کوفہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابا حضور علی مرتضیٰ کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ کی بے حرمتی کی، اگر آپ کو بھی وہ کوفہ بلا لیں گے ضرور آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے۔ امام علی مقام ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے اہل و عیال کو لے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب کوفہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر نے یزید بن معاویہ کی بیعت ٹکرا دی ہے تو کوفہ کے لوگوں کے من میں کھلبلی مچنے لگتی ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو علی مرتضیٰ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی فوج سے لڑنے سے گھبرا جاتے تھے، جبکہ ان کی تعداد زیادہ تھی مگر یہ گھبرا جاتے تھے۔ علی مرتضیٰ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ یا تو مجھے شہید کر دے یا تو موت دے دے تاکہ میں ان کوفیوں سے چھٹکارا پا جاؤں اور یہ مجھ سے چھٹکارا پا جائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ حکمین کے معاملہ میں بالکل کوفہ والوں کے نظریے کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکمین کا معاملہ ہو، مگر اپنی فوج سے مجبور ہو کر کے حضرت امیر معاویہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اپنی رضا مندی ظاہر کی تھی۔ لیکن جب پتہ چلتا ہے انہیں کوفہ والوں کو کہ حسین ابن علی آ گئے ہیں تو مختار بن عبید ثقفی کے گھر میں اور دوسری روایت ہے مسلم ابن عوسجہ کے گھر میں سب جمع ہوتے ہیں۔ شیعان علی جو اندر سے اہل بیت نبوت کے بڑے وفادار تھے مگر بڑے غدار تھے، مشورہ کرتے ہیں۔ شبز بن ربعی ہے، عمر بن حجاج ہے، سارے لوگ کہ کیا کیا جائے۔ سب لوگ متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ اگر تم حسین کی مدد کر سکو تو حسین کو لیٹر لکھو، وہ یہاں آ جائیں، ہم سب سے پہلے کوفہ کے گورنر کو بھگائیں گے، اس کے بعد
बसरा के गवर्नर को भगाएंगे, उसके बाद मक्का और मदीना के गवर्नर को भगा देंगे और पूरे आलम इस्लाम पर हुसैन इब्न अली की हुकूमत आ जाएगी, अहले बैत की हुकूमत, अहले बैत नबुव्वत की हुकूमत आ जाएगी। तो कूफी क्या इसके जवाब में कहते हैं, भला हम कभी गद्दारी कर सकते हैं? हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे, जरूर हुसैन को कत्ल को बिल्कुल फूटे पड़ रहे हैं। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रिवायतों में आता है, तबरी की रिवायत है, इमाम अली मकाम जब कूफा जा रहे होते हैं, कुछ लोग पूछते हैं, ए हुसैन किसके सहारे आप कूफा जा रहे हैं? क्या उन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं जिन्होंने आपके अब्बा के साथ गद्दारी की, जिन्होंने हसन मुश्तबा के साथ गद्दारी की? तो इमाम अली मकाम अपने घोड़े के गर्दन के दोनों तरफ लटक रहे झोले की तरफ उंगली से इशारा करते हैं कि जिन लोगों ने खुतूत लिखे हैं वो हमारा साथ देंगे। जब हुसैन ने ये दिखाया कि इन लोगों के और हुकूमत के अहलकारों के जो यजीद की हुकूमत में थे, नौमान बिन बशीर के राइट हैंड कहे जाते थे, अमर इब्न हज्जाज वगैरह, शबस बिन रबई वगैरह ने जब पता चला कि इन लोगों ने खत लिखे और हुकूमत का तख्ता पलट होना है, तो वो लोग भी साथ में हो गए। वैसे तो इमाम अली मकाम कम तादाद में चले थे मक्का से, लेकिन इन लोगों को लगा कि हुसैन विनर हो जाएंगे, हुसैन जीत जाएंगे, और एक लंबी तादाद इमाम अली मकाम के साथ हो गए। लेकिन जब मकाम जुबाला में पता चलता है कि हजरत इमाम मुस्लिम इब्न अकील की शहादत हो गई है और इमाम अली मकाम खुतबा देते हैं कि मेरे जानिसारो, अब कुफा के हालात पहले जैसे नहीं रहे, अब हमें लौट जाना चाहिए। तो जो लोग हलवा खोर मजनू थे रास्ते में शामिल हो गए थे, एक एक करके रात की सियाही का फायदा उठा करके भाग जाते हैं और इमाम अली मकाम के साथ सिर्फ उतने लोग रह जाते हैं जो मदीने मुनव्वरा से चले थे और मक्के मुकर्रमा से चले थे, यानी जो कैपिटल क्वांटिटी थी इनकी, उतने लोग रह जाते हैं, बाकी लोग साथ छोड़ जाते हैं। इमाम अली मकाम भी पीछे हटना चाहते, मगर मुस्लिम इब्ने अकील के जो भाई बंद थे, उनके बेटे थे, वो कहते हैं हम अपने बाप और भाई मुस्लिम इब्ने अकील के खून का इंतकाम लेकर के रहेंगे, अगर कोई नहीं जाता है तो अकेला हम जाएंगे, उनके खून का इंतकाम लेंगे। इमाम अली मकाम फरमाते यही हुसैनियत का पैगाम है कि चाहे जितना भी नुकसान हो, अगर आपने किसी के साथ ओथ उठाया है, आपने किसी के साथ निभाने की कसम खाई है, तो हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करके हर तरह से आप उसका साथ निभाएं, साथ छोड़ेंगे नहीं। मुस्लिम इब्ने अकील ने इमाम अली मकाम का साथ दिया था। इमाम अली मकाम के मिशन पे चल करके हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील ने जामे शहादत नौश किया था, और जब उनके बेटे अड़ गए कि नहीं हम अकेले जाएंगे, तो इमाम अली मकाम ने फरमाया तुम अकेले कब हो? मुस्लिम इब्ने अकील मेरे मिशन पे गए थे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और इमाम अली मकाम आगे बढ़ते गए। एक जगह इमाम अली मकाम ने अपने सवारों से कहा यहाँ तालाब है, पानी भर लो। जब पानी भर लिया और चल रहे हैं, अभी जू हसम की पहाड़ी दिख रही है सामने, एक पहाड़ है जू हसम। उससे पहले इमाम अली मकाम के एक साथी नारा लगाता है, तो दूसरा साथी कहता भाई नारा क्यों लगाया? तो कहता वो देखो सामने खजूर के बागात दिख रहे हैं, हम लोग भूखे हैं, अभी इससे तोड़ तोड़ के खाएंगे। वो कहता है कि इस रास्ते पे तो कहीं खजूर के बागात नहीं। इमाम अली मकाम भी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि नहीं इस रास्ते पे तो कोई बाग नहीं है, शायद कोई लश्कर आ रहा है, रुक जाओ इंतजार करो। इतने में क्या देखते हैं कि 1000 का लश्कर हुर बिन यजीद तमीमी और रेबाही, तमीमी और रेबाही दोनों आता है, इनकी सरकर्दगी में बढ़ा चला रहा है। हुर आकर के इमाम अली मकाम से सलाम करते हैं, इमाम अली मकाम जवाब देते हैं। हुर और उनके फौजियों के चेहरों की तरफ देखते हैं, उसके बाद उनके घोड़ों पे, उनके सवारियों पे नजर पड़ती है, घोड़ों की ज़बानें लटक रही प्यास की वजह से, और सारे फौजी प्यास की शिद्दत पे मुब्तला हैं। इमाम अली मकाम कहते हैं खैरियत और बात बाद में होगी, सबसे पहले अपने जानिसारों से कहते हैं कि आगे बढ़ो और इन 1000 के टुकड़ी को पानी पिलाओ, इनके घोड़ों को भी सैराब करो। अब हुसैनी नौजवान सबीले हुसैनी लेकर के हुर बिन यजीद के फौजियों को और उनके अफराद को पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। जब सब लोग सैराब हो जाते हैं, अब सिर्फ जनाब इमाम अली मकाम के मशकीज़े में उनके बोतल में पानी रह गया है, बाकी सारा पानी खत्म हो गया है। पहले इस तरीके से ट्यूबवेल और नल नहीं हुआ करते थे, तालाबों से पानी, ग्राउंड वाटर ही यूज होता था, जो बारिश का पानी बरसता था वही पानी इकट्ठा हो जाता था, बाकी इस तरीके से पानी निकालने का कल्चर नहीं था, या कुएं वगैरह से पानी निकाल लेते थे। बहरहाल पानी की बहुत किल्लत थी। अब इमाम हुसैन के मटके में आपके मशक में पानी रह गया है, बाकी मशकीज़ें खाली हो गए। यजीदियों में से एक शख्स टॉयलेट करने के लिए रुक गया था, सबसे बाद में आता है, प्यास से बिल्कुल निढाल
ہو چکا ہوتا ہے، امام علی مقام کہتے ہیں آؤ پہلے پانی پی لو، وہ پانی پیتا ہے، اور جب ایسا لگتا ہے کہ سارا باٹل پی جاؤں گا تو غیرت آتی ہے کہ حسین کیا پئیں گے، اور باٹل رکھ دیتا ہے۔ امام علی مقام کو لگا کہ ابھی اس کی پیاس نہیں بجھی، سیدہ کے لال نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آگے بڑھو اور اپنی پیاس بجھا لو، وہ کہتا ہے حسین آپ کیا پئیں گے؟ امام علی مقام اپنے ہاتھ میں مشق لیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور میں تمہیں سیراب کرتا ہوں، تم پانی پیو۔ امام علی مقام نے پانی پلا کر کے اپنا بھی مشکیزہ خالی کر دیا۔ یہی تو حسینیت ہمیں سیکھنا ہے۔ امام علی مقام علی مرتضیٰ کے لاڈلے نے اور حوض ساقی کوثر کے نواسے نے اپنے ہونے والے دشمنوں تک کو پانی پلا دیا اور خود پیاسے رہے۔ مگر یزیدیت کیا ہے؟ یہ ایک محرم کا واقعہ ہے۔ ٹھیک 7 دن کے بعد فرات کے نہر پہ، دریائے فرات پہ جس فوج کا پہرہ لگا، اس فوج میں 1000 لوگوں کو بھی ٹکڑی تھی۔ عمرو بن الحجاج ان کا کمانڈر ان چیف تھا، لیکن حضرت عباس علمبردار 20 جوانوں کو لے جا کر کے اور پانی لے آتے ہیں۔ بند کیا تھا پانی یزیدیوں نے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن 20 جاں بازوں کو لے کر کے اور پانی لے آتے ہیں۔ البتہ 20 مشکیزے میں اگر پانی آ جائے تو کتنے پی لیں گے؟ 20 مشکیزے میں مان لیں ایک مشکیزے میں 5 لیٹر آتا ہے، 20 5 100 لیٹر پانی خیمے حسینی میں آ گیا، اور 72 تو شہید ہیں، اتنی خواتین رہی ہوں گی، تقریباً 150 کی تعداد ہے۔ آدمی ایک دن میں کتنا پانی؟ 3 لیٹر پانی پیتا ہے، وہ بھی گرمی میں۔ کربلا جہاں جھکڑ ہوائیں چل رہی ہیں وہاں تو 5 کوئی پی لے تو بھی کم ہے۔ تو مان لو اگر 100 لیٹر پانی آ بھی گیا تو خرچ کتنے کا ہے؟ 500 لیٹر کا خرچ ہے، یہ کم سے کم 1000 لیٹر کا خرچ ہے۔ تو پانی آیا تو، مگر زیادہ دیر کے لیے وہ پانی کفایت نہیں کرتا۔ مشکل سے وہ دوپہر تک چلا ہوگا یا اسے ایک دن چلا ہوگا، تو جو کہا جاتا ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، یقیناً پیاسے تھے۔ چلو اگر 7 محرم الحرام کو پانی پی لیا تو 8 9 10 3 دن پھر بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ لیکن جو مطلق یہ روایت نیگلیکٹ کی جاتی ہے، ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ قطرہ بھی پانی کا نہیں آیا، تو غلط روایت ہے۔ تبری کی روایت یہی ہے کہ حضرت عباس علمبردار لڑ کر کے عمرو بن الحجاج الزبیدی جو مشورہ کرنے والوں میں تھا کہ حسین کو بلایا جائے، حسین کو لیٹر بھی لکھا تھا عمرو بن الحجاج نے، وہ کمانڈر ان چیف تھا کہ حسین کے خیمے میں ایک بوند بھی پانی نہ آئے، لیکن حضرت عباس علمبردار لڑ کر کے لے آئے۔ اب امام علی مقام کو حضرت حر نے کربلا میں پہنچا دیا۔ کربلا میں حضرت امام علی مقام نے کئی بار اسپیچ دی، کئی بار خطبے دیے، اور اس خطبے کا اثر بھی ہوا۔ حر بن یزید، حضرت حر کے بارے میں تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ آ گئے تھے، امام علی مقام کے پاس آ گئے تھے۔ یہ حسینیت کی سب سے بڑی جیت ہے کہ حضرت ولید بن عتبہ جو مدینے کے گورنر تھے، انہیں گورنری گوانی پڑی مگر حسین کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ نعمان بن بشیر کو اپنی گورنری سے ہاتھ دھلنا پڑا مگر حسین کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ حضرت حر ایک ٹکڑی کے 1000 کے کمانڈر ان چیف تھے، اپنی کمانڈری چھوڑنی پڑی اور اپنی ایک طرح سے جان رائے خدا میں قربان کر دی، مگر حسین کے کیمپ میں آ گئے۔ تو دیکھو کوئی بھی حسینی یزید کی طرف نہیں جا رہا ہے مگر یزیدی حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جان بچانے کے لیے سب یزید ہو جائے، مگر حسینی کوئی بھی جوان یزید کی طرف نہیں جا رہا ہے، اور یزیدی کئی جوان ایک کے بعد حسینی کیمپ میں آ رہے ہیں۔ صرف وہی نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی جیسے نوجوان جو جہاد کا انتظار کر رہے تھے، کہیں جہاد ہو جا کر کے لڑیں، جب انہیں پتا چلا کہ امام علی مقام کو گھیر لیا گیا ہے کربلا میں، ان کی تعداد کم ہے، تو اپنی بھی جان آ کر کے حسین پہ قربان کرتے ہیں، ان کی بیوی بھی آ کر کے اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ یہ حسینیت کی بہت بڑی جیت ہے، اور حسینیت کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ عمر بن سعد 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، کئی بار عبید اللہ ابن زیاد سے خطوط لکھواتا ہے اس کے پاس کہ اب دیکھو جنگ ٹل جائے گی، وہ خود نہیں چاہتا تھا حسین سے جنگ ہو، لیکن عبید اللہ ابن زیاد یزید کے حکم پہ پوری کوشش تھی کسی طریقے سے حسین کو شہید کر دیا جائے، اور حسین کو شہید کر کے ہی دم لیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ابن زیاد کا ہاتھ ہے، علماء لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے مصنف حافظ ابن کثیر دمشقی جو ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ لکھتے ہیں فَيَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَن يُحْزِنَهُ قَتَلُهُ رضی اللہ عنہ فَإِنَّهُ مِن سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَإِبْنِ بِنْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان
مسلمان کا حق ہے کہ وہ غم حسین منائے، اس لیے کہ حسین کسی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین مسلمانوں کے سردار تھے، اور صرف صحابی نہیں بلکہ فقیہ صحابہ میں سے تھے، فقہائے صحابہ میں سے تھے، اور رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے تھے، یعنی نواسۂ رسول۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، البدایہ والنہایہ کی عبارت ہم نے پڑھ دی، ابن کثیر دمشقی یہ لکھتا ہے۔ تو امام علی مقام، یزیدیت کی سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ یزید نواز بھی حسین کی تعریف کرنے پہ مجبور ہے، اور نہ صرف یزید مرا حسین سے ٹکرانے کے بعد، یزید کا نام بھی مر گیا، یزید کا نام بھی مر گیا۔ ابھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا پیارا شعر کہا کہ کربلا کے بعد یزید ختم ہو گیا، اس کا نام بھی مر گیا۔ ہمارے بچوں میں کسی کا نام یزید نہیں ہوتا۔ اس محفل میں اگر ہم ہاتھ اٹھوائیں تو حسین یا علی نام کے 10 لوگ نکل آئیں گے، چھوٹے سے محفل میں کوئی یزید نہیں دکھے گا۔ امام علی مقام کم تعداد میں تھے، اور کس قدر امام علی مقام پہ ظلم ڈھایا گیا کہ حسین کو راتوں رات پہرے دینے پڑتے تھے۔ بتائیے، حسین کے نانا کا لایا ہوا دین ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، حسین پہ درود بھیج رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد میں حسین بھی تو ہیں۔ اس کے باوجود امام علی مقام کو ڈیفنس کے نقطۂ نظر سے، دفاعی نقطۂ نظر سے اپنے خیموں کے پیچھے گڈھے کھود کر کے اس میں لکڑیاں جلانی پڑی، اس لیے کہ خطرہ تھا کہ یزیدی آ کر آپ کے کیمپ میں آگ لگا دیں گے۔ کئی مرتبہ کوشش کی یزیدیوں نے کہ خیمے حسینی کو جلا دیا جائے۔ جلانے کی حکمت کیا تھی کہ جو انہوں نے خطوط لکھے تھے نا اور حسین کے خلاف لڑنے آئے تھے، حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اے عمر بن الحجاج کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ اے شبس بن ربعی کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ اے فلاں کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ یہ دیکھو تمہارے خطوط میں پلٹ دیتا ہوں، یہ فلاں کا نام ہے، یہ فلاں کا نام ہے، یہ فلاں کا نام ہے۔ تو ظالموں کے دلوں پہ مہر لگ گیا تھا، انہیں تو حسین کے ساتھ آ جانا چاہیے کہ اگر وہ جنگ جیت بھی جاتے ہیں تو یزید پکڑ کے بعد میں مار دے گا، لیکن وہ حسین کے ساتھ نہیں آئے اور حسین کے خلاف لڑے۔ بار بار کوشش ہوئی کہ خیمے حسین میں آگ لگا دیا جائے تاکہ پروف اور وٹنس مٹا دیا جائے، گواہی کو، شہادت کو مٹا دیا جائے، اور امام علی مقام کے شہادت کے بعد انہوں نے خیمے حسینی میں آگ بھی لگا دی۔ تو ایک پولیٹیکل پوائنٹس آف ویو سے دیکھیے، اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں کہ امام علی مقام کو خطوط لکھنے والوں ہی نے غداری کی تھی امام علی مقام کے ساتھ، اور پھر امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر ہیں۔ عقبہ ابن سمعان کربلا سے، یہ آپ روایتیں پڑھتے ہوں گے، صرف حضرت امام زین العابدین بچ کر کے آ گئے تھے، نہیں، تبری کی روایت ہے حضرت حسن مصنع بھی بچ کے آئے تھے، حضرت ابو بکر بن حسن بھی بچ کر کے آئے تھے، اور 2 غلام بھی بچ کر کے آئے تھے، ایک ضحاک بن عبداللہ المشرقی یہ بچ کے آ گئے تھے، دوسرے ابو سمامہ الساعدی یہ بھی بچ کر کے آ گئے تھے۔ کربلا کی روایتیں انہی حضرات کے ذریعہ سے آج ہم تک پہنچی ہیں، لیکن عام طور سے اردو کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اردو کی کتابوں میں تو سکینہ لکھا ہے، اردو کتاب میں شمر لوگ کہتے ہیں، جبکہ اصل نام شمر ہے، اردو والے خضر کہتے ہیں، اصل نام خضر ہے، فعل کے وزن پر علماء تشریف رکھتے ہیں، اور سکینہ تو کوئی نام نہیں، سکینہ ہے، اصل نام ان کا سکینہ تھا، لیکن اردو کی کتابوں میں سمبولک سسٹم نہیں ہوتا، اعراب نہیں لگایا جاتا، تو جو جس کے سمجھ میں آتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ قسطنطنیہ کو لوگ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال، تو عقبہ بن سمعان یہ بھی بچ کر کے آ گئے تھے، یہ حضرت رباب کے خادم تھے، غلام تھے۔ حضرت رباب حضرت سکینہ کی امی ہیں، اور رباب کون ہے؟ امرؤ القیس کی بیٹیوں میں آتی ہے، امرؤ القیس جو اشعر و شعراء العرب، عرب کے 4 بڑے شاعروں میں سے، بالکل اسے کیا کہتے ہیں صاحب، اکھاڑے میں لڑنے والے شاعر۔ یہی وجہ ہے کہ سادات کرام فصیح اللسان ہوتے ہیں، جہاں رسول اللہ کی نسبت ہے وہیں اشعر و شعراء العرب کا بھی خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت سکینہ کی والدہ حضرت رباب کو خادم عقبہ بن سمعان، امام علی مقام کربلا کی جنگ میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی گود میں 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے ان کا نام عبداللہ یا ابو بکر عبداللہ بن حسین ہوتا ہے، اردو کتابوں میں شاید انہیں کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ تو وہ بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی جام شہادت نوش کرتا، اور یزیدیت یہ ہے کہ آج بھی اتنے ظلم و جبر کے دور میں بھی بچوں کو مارا نہیں جاتا ہے۔ چائلڈ رائٹس ہیں،
اقوام متحدہ نے بچوں کے حقوق، جبکہ وہ مسلمان نہیں اقوام متحدہ والے، زیادہ تر کرسچینس ہیں، کچھ مسلم کنٹریز بھی اس میں شامل ہیں، لیکن بچوں کے حقوق ہیں کہ جنگ میں کسی بچے کو نہیں مارا جائے گا۔ کتنے بڑے حیوان تھے۔ یزیدیت کا دوسرا نام حیوانیت بھی ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی تیر مارا جا رہا ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ صبر کیا جا رہا ہے بچے کی شہادت پر، اور یزیدیت یہ ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام خود پہنے ہوئے تھے، خود ہیلمٹ کہہ لیں ایک طرح سے، اور زرہ پہنے ہوئے تھے، بلٹ پروف جیکٹ اس زمانے میں اس کے لیے ہے۔ ایک تیر آتا ہے امام علی مقام کی پیشانی پہ لگتا ہے اور آپ کی خود کو کاٹتے ہوئے پیشانی میں گھس جاتا ہے۔ جب خون نکلنے والا ہوتا ہے تو امام علی مقام عقبہ ابن سمعان کو بلاتے، کہتے میرا خون لے لو، تبری کی روایت ہے۔ عقبہ ابن سمعان وہ خون لیتے ہیں، پھر حسین کہتا ہے اچھا لاؤ ہمیں دے دو، لیتے ہیں، اور تبری کی روایت ہے رفعہ الی السماء، اس خون کو آسمان کی طرف اچھالا، ولم تقطر منہ قطرۃ واحدہ، اور اس خون کا ایک قطرہ بھی کربلا کی زمین پہ نہیں گرا۔ وہ خون گیا کہاں؟ ابھی بعد میں بات آئے گی۔ اس کے بعد امام علی مقام کربلا کی سرزمین پہ ہیں، اور ابو ثمامہ ساعدی کہتے ہیں امام مجھے جانے کی اجازت ہے، یہ پیغام کربلا ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذاکرین میں سے بنائے، تو نے مجھے نماز کی یاد دلا دی۔ پھر حضرت امام علی مقام حضرت حور کو کہتے ہیں اے حور چلو نماز خوف پڑھاؤ، کیا نماز خوف پڑھاؤ۔ حضرت حور ابھی دشمن تھے اور غلام بن کر کے آئے، امام علی مقام نے غلام کو امام بنا دیا۔ حضرت حور نے کربلا میں نماز خوف پڑھائی، اور وہ ظہر کا نماز ہے، عصر سے پہلے شہادت ہو گئی تھی نا۔ امام علی مقام کو جو سجدہ کہا جاتا ہے، جو سجدہ کیا کربلا کی دھرتی پہ، وہ فرض سجدہ نہیں، وہ شکرانے کا سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ سجدہ شبیری جو ہے وہ شکرانے کا سجدہ، تیروں کے مسلح پر، اور سجدہ شکرانہ امام علی مقام نے۔ اس سے پہلے ظہر کی نماز خوف پڑھی تھی۔ یہ عربی کتابوں کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت آتھینٹک ہے، اور اہل سنت ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اردو کی کتابوں میں زیادہ تر خرافات اور شیعی روایتیں بھری پڑی ہیں جن کی آتھینٹسٹی اور ثقافت بالکل زیرو۔ اب دیکھیں حضرت امام علی مقام انہیں دعا دیتے ہیں، یہ پیغام کربلا ہے کہ اس حال میں بھی جبکہ لشکر سامنے کھڑا ہے، اور علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، حبیب مظاہر شہید ہو گئے، اور لوگ شہید ہو گئے، مگر اس کے باوجود امام علی مقام نہیں، اگر بھولتے ہیں تو نماز کو نہیں بھولتے ہیں، اور حضرت حور سے نماز پڑھواتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جام شہادت نوش کر جاتے ہیں تو آپ کے سر کو نیزوں پہ بلند کیا جاتا ہے، اور جب نیزوں پہ بلند کیا جاتا ہے تو قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی میں وہیں آتا ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، قرآن نے تھوری دی تھی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اب سر حسین پریکٹیکل بن کر کے پروف دے رہا ہے کہ قرآن نے جو کہا حرف سچ ہے۔ جب دمشق کے بازاروں میں سر حسین کی نمائش کی جا رہی ہے، بدتمیزوں نے ایک حافظ کو بھی رکھ لیا، حافظ سورہ کہف کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے، حسبتا انا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تمہارا یہ گمان ہے کہ اصحاب کہف میری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے؟ تو اب سر حسین سے آواز آتی ہے بل ان قتلی و حملی عجب من ہذا، اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب و غریب حسین کا شہید کیا جانا اور حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کیا جانا یہ اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے، اس لیے کہ اصحاب کہف کو ستانے والے ان کے ہم مذہب نہیں تھے، ان کے ہم قوم نہیں تھے، اور حسین کو ستانے والے، حسین پہ پانی بند کرنے والے، حسین کے بچوں کو شہید کرنے والے، حسین کے سر کو جسم سے جدا کرنے والے، حسین کے سر کو نیزوں پہ بلند کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں، وہی لوگ ہیں جو حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کسی بھی جنگ میں اجازت نہیں ہے کہ مارنے کے بعد دشمن کو مسلح کیا جائے، مگر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پہ، اور یہ یزید کا حکم تھا۔ ابن کثیر دمشقی لکھتا البدایہ والنہایہ میں کہ یزید بالکل شامل تھا، اس لیے کہ اگر یزید کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا تو قاتلین حسین سے اسے انتقام لینا چاہیے۔
وہ حاکم وقت تھا، مگر ایک روایت بھی کہیں نہیں ملتی ہے کہ اس نے قاتلین حسین میں سے کسی سے انتقام لیا ہو یا کسی کو اس سے معزول پوسٹ سے معزول کیا ہو۔ اور حسین حق پہ تھے، اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے، حسین نے کہا تھا یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں خود اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ بیعت کے لیے تو نہیں کہا، یہ کہا تھا میں اپنا معاملہ طے کر لوں گا، یا واپس مدینے بھیج دیا جائے یا سرحدی علاقوں میں بھیجا جائے، میں وہاں مجاہدانہ زندگی گزاروں گا۔ محدثین لکھتے ہیں یہ 3 شرطیں امام عالی مقام کی ایسی تھیں کہ تینوں میں سے اگر کسی ایک کو بھی یزید قبول کر لیتا تو کربلا کی جنگ نہیں ہوتی، مگر کربلا کی جنگ ہوئی اسی لیے یزید چاہتا تھا کہ حسین اس کے راستے سے بالکل ہٹ جائے اور وہ کھلا سانڈ ہو جائے، وہ بالکل شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو امام علی مقام کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں، انہی کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے۔ تو کربلا کا واقعہ اتنا دردناک ہے، سیدہ زینب کو جب گرفتار کیا گیا، لے جایا جا رہا ہے اور اس جگہ سے گزرتی ہیں جہاں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانثاروں کی کٹی پٹی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو ایسے حال میں سیدہ زینب کو نانا جان کی یاد آتی ہے، پکار کے کہتی ہے مدینے کے تاجدار کو، وَا محمدہ ہادہ حسین بالعرا مزمل بالدما، اے نانا جان، یا رسول اللہ، یا آپ کا لاڈلا، آپ کا چہیتا حسین کربلا کے ریگزاروں میں، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، خون میں لت پت ہے۔ وَا محمدہ وَبَنَاتُكَ سَبَايَا وَذُرِّيَّتُكَ مُخَتَّلَا، یا رسول اللہ آپ کی بہو بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں اور آپ کی نسل کربلا میں کٹ چکی۔ سیدہ زینب کی ایسی پکار تھی کہ حسینی بھی رونے لگے اور یزیدی بھی رونے لگے۔ خون حسین یا شہادت حسین کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جب مدینہ منورہ میں اس واقعے کی خبر پہنچتی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ بالکل وہی سماں بت گیا جو پیارے آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت بدا تھا۔ کوہرام مچ گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی بہن تو اپنے دوپٹے کو گھسیٹتی ہوئی روضہ رسول پہ پہنچ گئی اور قاتلین حسین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماذا تقولون ان قال النبی لکم، کہ اے قاتلین حسین، جب میدان محشر میں حسین کے نانا جان تم سے محاسبہ کریں گے خون حسین کے بارے میں تو آخر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ جب پوچھیں گے کہ تم نے میرے بعد میرے نواسوں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ یہ کیسا گھناؤنا اور حیوانی سلوک کیا تو اے قاتلین حسین تمہارا کیا حال ہوگا؟ خود پیارے آقا علیہ السلام خون حسین پر کتنے رنجیدہ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس خواب دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کا وہ چہرہ زیبا جس کی قسم اللہ ارشاد فرماتا والضحیٰ کہہ کر کے وہ کملایا ہوا ہے، حضور کی زلف عنبری جس کی اللہ قسم فرماتا واللیل اذا سجا، اے محبوب آپ کے زلفوں کی قسم جب وہ آپ کے اوپر چھا جائے۔ اب وہی زلف عنبری بکھری ہوئی ہے، آقا پریشان سے لگ رہے۔ ابن عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ چہرے والضحیٰ آج کیوں کملایا لگ رہا ہے؟ زلف واللیل یہ کیوں آپ کے بکھرے ہوئے ہیں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں جو شیشی اس میں کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام بدبداتی آواز میں جواب دیتے ہیں اے بیٹے ابن عباس، میں صبح سے اب تک حسین کے مقتل شہادت گاہ میں تھا اور اپنے بچے حسین کے امتحان کو دیکھ رہا تھا اور میرے ہاتھ میں جو شیشی ہے اس میں حسین اور ان کے شہیدوں کا میں نے خون جمع کیا۔ اب تبری کی یہ روایت اگر ملائیں وَلَمْ تَقْتُلْ مِنْهُ قَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حسین نے اپنا خون جو آسمان کی طرف پھینکا اور جس کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرا، وہ خون گیا تو کہاں گیا؟ وہ خون حسین نے اپنے نانا جان کو دیا کہ اے نانا جان، میں نے جو عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، میں نے وہ وعدہ نبھا دیا ہے، میں نے اپنا خون دے کر کے آپ کی ملت کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو زندگی اور جاویدانی عطا کر دی۔ خون حسین، بس آخری بات کہہ کے اپنے گفتگو ختم کروں گا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شہادت حسین کے وقت باحیات تھی، وہ درس دیتی تھیں۔ مشہور تابعی حضرت شہر بن حشب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں درس میں۔ جب مدینے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسین اپنے آوان و انصار کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں، تو اتنا غم تھا شہادت حسین کا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
بے ہوش ہو کر کے گر پڑتی ہیں، اور جب ہوش میں آتی ہیں تو ان کے زبان پہ یہ کلمات ہوتے ہیں، ملع اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ اللہ قاتلین حسین کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو دوزخ کی آگ سے بھر دے، اس لیے کہ انہوں نے نسبت رسالت کا بھی خیال نہیں کیا اور حسین کو شہید کر دیا۔ تو استقامت کا نام حسینیت ہے، صابر رہنے کا نام حسینیت ہے، صبر کرنے کا نام حسینیت ہے، اور اب جو اسٹینڈ لے لیا ہے اس پر قائم رہنے کا نام حسینیت ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام حسینیت ہے، اور ظلم ڈھانا یہ یزیدیت ہے، فسق و فجور کرنا یہ یزیدیت ہے، محرمات کو ستانا یہ یزیدیت ہے، خاندان رسالت کو اجاڑنا یہ یزیدیت ہے، مدینہ طیبہ پہ چڑھائی کرنا یہ یزیدیت ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے اونٹ باندھنا یہ یزیدیت ہے، مسجد نبوی شریف میں اذان نہ دلوانا یہ یزیدیت ہے، مسجد نبوی شریف میں لید اور گوبر پھینکنا یہ یزیدیت ہے، مدینہ طیبہ کی بیویوں کو اپنی فوجوں پہ حلال کر دینے کا نام یزیدیت ہے، مدینہ طیبہ کی پارسا عورتوں کو ناجائز طریقے سے حاملہ کرنے کا نام یہ یزیدیت ہے، مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کرنے کا نام یزیدیت ہے، مکہ کو اور کعبہ کو جلانے کا نام یزیدیت ہے، کعبہ میں جو تبرک رکھا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پہ جو دمبا قربان ہوا تھا اس کی سینگ تبرک کے طور پر کعبہ میں رکھی گئی تھی۔ جب اہل حجاز نے، مکہ و مدینہ نے شہادت حسین کے بعد متفقہ طور پر یزید کی بیعت توڑ دی اور حضرت ابن زبیر کی بیعت کر لی، تو یزید نے فوج کشی کی، اتنے بم برسائے، اس زمانے کا بم وہی تھا کہ آگ کے گولے برسائے جاتے تھے کہ کعبہ میں آگ لگ گئی، غلاف کعبہ جل گیا اور کعبے کے اندر جو تبرکات تھے وہ جل گئے۔ تو کعبہ کو جلانے کا نام یزیدیت ہے، مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کرنے کا نام یزیدیت ہے، اس کا نام یزیدیت ہے، اور ادھر کعبہ جل رہا ہے، ادھر یزید فی النار ہو رہا ہے، کعبہ جل رہا ہے، یزید مر رہا ہے۔ تو امام عالی مقام سراپا صبر و رضا کا نام ہے، بلکہ حق کا استعارہ ہے حسین اور باطل کا استعارہ یزید ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں اور ہماری نسلوں کو حسینیت پہ قائم رکھے اور ہمیشہ عظیمتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شمع بز میں ہدایت پلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھے سے خدمات کی قدسی کہے ہاں رضا، مجھے سے خدمات کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سر شام سے لے کر اب تک ہمارے علماء کرام نے، حفاظ کرام نے، شورائے اسلام نے جو کچھ
نظم میں اور نثر میں خراج عقیدت پیش کیا، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کمیوں کوتاہیوں غلطیوں خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا ہمیں نسبت اہل بیت عطا فرما۔ یا اللہ اہل بیت کی سچی پکی محبت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عظیمتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا حق کو حق کہنے، باطل کو باطل سمجھنے کی ہمت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سے وہ کام لے جس میں تیری اور تیرے حبیب کی رضا ہو۔ یا اللہ ان حسینی نوجوانوں نے اپنے آقا حسین کی محفل رچائی ہے، مولا کریم اہل بیت کی طفیل ان سب کا اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا رب العالمین پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم رکھ۔ یا اللہ اس محلے سے، اس بستی سے بلاؤں کو، وباؤں کو، بیماریوں کو دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے۔ ہماری وہ بہنیں جو اب تک بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے، مولا ان کے لیے جائز اور مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوں میں کر لے۔ ربنا یا مولانا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی بحرمت حسین وعقیل وامہ وابیہ وجدہ وبنیہ نجنا من الہم الذی نحن فیہ، اللہم انا نسألک ان تنور قلوبنا بنور معرفتک۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد